آج کا ہمارا موضوع ہے گوادر کا شاندار مستقبل۔ 20 جنوری 2025 کو پی آئی کی پہلی پرواز PK-503 کراچی سے 46 مسافر لے کر گوادر ایئرپورٹ پہنچی۔ اس طرح گوادر ایئرپورٹ کا عملی لحاظ سے افتتاح ہو گیا۔ ایئرپورٹ سی پیک کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ گوادر کا پرانا ایئرپورٹ 1966 سے موجود ہے۔ پرانا ایئرپورٹ فوجی مقاصد اور چھوٹے طیاروں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ کمرشل ایئرپورٹ گوادر بنانے کا اعلان وزیر اعظم شوکت عزیز نے 19 اگست 2005 کو کیا تھا۔ مختلف اوقات میں گوادر ایئرپورٹ پر کام ہوتا رہا، لیکن تیزی سے کام شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں سی پورٹ کا افتتاح ہوا تھا۔ ایئرپورٹ کو بنانے میں چائنا کمپنی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ایئرپورٹ تقریباً 60 ارب اور 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے۔ نصف سے زائد رقم چائنا نے فراہم کی ہے۔ ایئرپورٹ کا رقبہ 4300 ایکڑ ہے۔ گوادر ایئرپورٹ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ گوادر ایئرپورٹ گوادر شہر سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گوادر ایئرپورٹ پر تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ پر ایک وقت میں 5 طیارے پارک ہو سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہر قسم کی سہولتیں اور سٹاف موجود ہے، مثلاً ہائی ٹیک نیویگیشنل سسٹم، جدید ایئر ٹریفک ٹاور، ریسکیو سٹاف، سیکورٹی سٹاف، فیول سٹوریج، صاف پانی کا انتظام، چاروں طرف باڑ، اچھی سڑکیں، جدید سکیننگ سسٹم، 24 گھنٹے بجلی کی سہولت، ایئرپورٹ سٹاف کے لیے رہائش، سکول، مسجد، میس، ٹرمینل بلڈنگ، کسٹم سٹاف، FIA سٹاف، ASF سٹاف، سول ایویشن سٹاف وغیرہ۔ 20 جنوری 2025 کو افتتاح کے موقع پر وفاقی وزیر دفاع اور ہوابازی خواجہ محمد آصف، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز احمد بگٹی موجود تھے۔ ان شخصیات نے ہی تاریخی پرواز کے مسافروں کا استقبال کیا۔ خواجہ محمد آصف نے اس موقع پر حکومت چین کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ایئرپورٹ گوادر اور سی پورٹ گوادر بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ 1783 میں خان آف کلات نے گوادر تحفہ کے طور پر مسقط کے نواب کو دیا۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ فروخت کیا۔ پاکستان نے 1958 میں مسقط امان سے دوبارہ گوادر خرید لیا۔ گوادر جغرافیہ کے لحاظ سے عرب سمندر میں واقع ہے۔ اس کے قریب ترین چاہ بہار ایران بندرگاہ ہے۔ تربت اور افغانستان کے قریب بھی بندرگاہ بنتی ہے۔ مشرف صاحب کے دور حکومت میں جب انڈیا نے کراچی سمندر اور کراچی بندرگاہ کو گھیرے میں لیا تھا تو حکومت پاکستان نے دفاعی سمندری لحاظ سے پاکستان کو کمزور محسوس کیا۔ تب حکومت پاکستان نے گوادر بندرگاہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ مارچ 2007 میں گوادر بندرگاہ کو جزوی طور پر چالو کر دیا۔ بعد ازاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اس کی تعمیر تیزی سے شروع کر دی گئی۔ نواز شریف صاحب کے دور حکومت 2016 میں گوادر پورٹ کو مکمل طور پر آپریشنل کر دیا گیا۔ گوادر پورٹ کی تعمیر میں سنگاپور اتھارٹی نے 2007 تا 2013 حصہ لیا۔ 2013 میں چائنا پورٹ اتھارٹی سے نواز شریف حکومت نے معاہدہ کیا اور چائنا نے دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ گوادر کی تعمیر شروع کر دی اور اس کو سی پیک کا نام دیا۔ سی پیک سے مراد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ چائنا پاکستان کے درمیان جو رابطے کی سڑک ہے، پہلے اس کو سلک روڈ کہا جاتا تھا۔
اب چائنا نے خشکی کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملانے کا ارادہ کیا ہے اور اس نے اس روڈ کا نام BRI رکھا ہے، یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ گوادر پورٹ جغرافیہ، دفاعی اور معاشی لحاظ سے بہت اہم پورٹ ہے۔ مستقبل میں گوادر بندرگاہ سینٹرل ایشیا کے لیے ایک کامیاب ٹرانزٹ ہب ثابت ہوگی۔ افغانستان کو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ میں مدد کرے گی۔ اس بندرگاہ کے بڑے مخالف ممالک میں انڈیا، اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ ایران اور UAE میں بھی گوادر بندرگاہ سے خوش محسوس نہیں ہوتے ہیں۔ انڈیا پہلے کراچی اور کراچی کے کچھ مہاجروں کو استعمال کر کے کراچی کے امن اور ترقی میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ اب اس نے بلوچستان کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ انڈیا بلوچستان کے کچھ قبائلی سرداروں اور کچھ مفاد پرست بلوچی شہریوں کو استعمال کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بلوچی شہریوں کو ایجوکیٹ کرے۔ سب سے بڑا آپ کا دشمن قبائلی اور سرداری نظام ہے، یہ بلوچیوں کو سمجھائے، جس کی وجہ عام بلوچی خوشحال نہیں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں لاہور ڈویژن، گوجرانوالہ ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن کے شہری اس وجہ سے خوشحال ہیں کیونکہ یہاں جگیردارانہ نظام نہیں ہے۔ بے شک گوادر ایئرپورٹ، گوادر سی پورٹ بلوچستان کی خوشحالی میں مستقبل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ گوادر بھی کراچی کی طرح پاکستان کا ایک امیر اور خوشحال شہر بنے گا۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.